السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کرتے ہیں معروضی حصہ گرامر کا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے ثلاثی مجرد کی تعریف کیجیے، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے تین، ٹھیک ہے۔ تین کون سے حروف جو کہ اصلی ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ایسا فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، جو پہلا اس کا صیغہ ہوتا ہے اس کے تین حروف اصلی ہو، ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ابواب ثلاثی مجرد، یعنی کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں؟ اب اس کے ابواب دیکھیں 6 ہیں۔ ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم یا کرم یکرم، ٹھیک ہے۔ اب وہ تھا ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، جس میں صرف 3 حروف ماضی کے مذکر غائب کے کیا تھے؟ اصلی تھے۔ اب یہ ہے ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مطلب 3، مزید کا مطلب ہوتا ہے مزید، یعنی کہ مجرد میں صرف 3 تھے، 3 سے زیادہ حروف نہیں تھے۔ اب اس کے تعریف دیکھیے کہ ایسا فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغہ میں 3 حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب 3 حروف اصلی کے علاوہ اور حرف بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ مزید فی مطلب کہ مزید حرف بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا نام ہوگا؟ ثلاثی مجرد میں اصلی حروف سے زیادہ حرف موجود نہ ہو، ثلاثی مزید فی میں اصلی جو 3 حروف ہے اس کے علاوہ بھی حرف موجود ہو، اس کو ثلاثی مزید فی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابواب ثلاثی مزید فی کے نام بتلائیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں 14، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ افعال، سیکنڈ ہے تفعیل، مفاعلۃ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعال، افعیلال، افعال، افعواب، افعال اور افعال، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 14 ابواب ہو گئے۔ فعل معروف، ٹھیک ہے۔ معروف آپ جانتے ہو کہ کسی جاننے والی چیز کو کہا جاتا ہے جس فعل کا فاعل معلوم ہو اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ معروف مطلب کہ جس کو ہم جانتے ہوں، فعل کا فاعل معلوم ہو اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو اسے فعل معروف یا فعل معلوم کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ معروف مطلب کہ معلوم ہو، جس کا جاننے والا ہو۔ کیا جاننے والا ہو؟ فعل کا فاعل معلوم ہو یا فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل معروف یا فعل معلوم، ٹھیک ہے۔ مجہول ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو یا فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول کی طرف کی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معلوم جس کا معلوم ہو اور مجہول جس کا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیا معلوم نہ ہو؟ فاعل معلوم نہ ہو۔ ماضی، اگلا سوال ہے فعل ماضی کی تعریف کیجیے۔ ایسا فعل کون سا جو کہ گزرے ہوئے زمانہ میں پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے فعل مضارع کی تعریف۔ ایسا فعل کہ جو موجودہ اور آئندہ زمانوں کو ظاہر کرے، مضارع، ٹھیک ہے۔ مضارع کہتے ہیں نا آنے والے کو، ٹھیک ہے۔ ایسا فعل جو موجودہ، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل چل رہا ہو، ٹھیک ہے، اور آئندہ آنے والا مستقبل، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کرے، وہ ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ امر، اگلا کوسچن ہے فعل امر کی تعریف کیجیے۔ فعل امر کیا ہے؟ امر تو ویسے کہتے ہیں حکم دینے کو، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا کیا جواب ہے کہ اس فعل کے جس میں کسی کام کرنے کا حکم، فرمائش یا درخواست ہو اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ زیادہ جو اس کا معنی یوز کیا جاتا ہے وہ حکم کے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل نہیں، کسی چیز سے روک دینا، کسی چیز سے منع کر دینا، ٹھیک ہے۔ فعل نہی کی تعریف کیجیے۔ ایسا فعل جس میں کسی کام سے رکنے کا حکم ہو، ٹھیک ہے، رکنے کی فرمائش یا درخواست کی جا رہی ہو، اس کو فعل نہی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جملہ اسمیہ کی تعریف کیجیے۔ عربی میں جو جملہ خبریہ اسم سے شروع ہو رہا ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ سے پوچھا جائے جملہ اسمیہ کیا ہے، اس کی سمپل تعریف یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح آگے آئے گا جملہ فعلیہ کیا ہے، تو جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔
جملہ اسمیہ کے کتنے اور کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی مطلب کہ ان کے اعراب بتائیے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا مؤخر اور خبر کو مقدم سے مراد، مطلب کہ اس کی مراد کیا ہے؟ تو وہ اس کی مراد کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا عموماً پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا پہلے، خبر کو بعد میں، ٹھیک ہے، لایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مبتدا بعد میں بھی ہوتا ہے، اس سے مبتدا مؤخر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خبر پہلے ہو جاتی ہے اور خبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدم۔ مقدم چیز پہلے، ٹھیک ہے، پہلے کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مؤخر کو بعد میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ خبر کیا ہے؟ مقدم، اور مبتدا کیا ہے؟ مؤخر۔ اگلا سوال، جملہ فعلیہ کی تعریف کیجیے۔ عربی میں جو جملہ خبریہ فعل سے شروع ہوتا ہے، مطلب کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملہ فعلیہ کے یہاں حصے اور ان کے کون کون سے حصے ہیں اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ جملہ فعلیہ کے 3 کتنے اور کون کون سے حصے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی مفعول کے بغیر بھی جملہ فعلیہ پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ ان میں فعل اور فاعل کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن مفعول کے بغیر بھی جملہ فعلیہ مکمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل لازم، اگلا سوال، فعل لازم کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا فعل کہ جس کے ساتھ صرف فاعل ملنے سے بات مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہ ہو، اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ فعل لازم کی تعریف سنیے کہ ایسا فعل جس کے ساتھ صرف فاعل، ٹھیک ہے، فعل کی بات ہو رہی ہے نا، فعل کے ساتھ فاعل و مفعول ملے گا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ فعل لازم کا مطلب کہ ایسا فعل جس کے ساتھ فاعل ملنے سے بات مکمل ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے، وہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل لازم اس کو کہیں گے۔ فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں فعل اور فاعل میں بتا دیا گیا کہ فعل کے ساتھ فاعل ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ملے گا تو بات مکمل ہو جائے گی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل متعدی میں کیا ہے کہ ایسا فعل جس کے ساتھ صرف فاعل ملنے سے بات مکمل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ مفعول کی ضرورت پڑے گی، مفعول ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ فرق سمجھ لیجئے فعل لازم اور فعل متعدی کا، ٹھیک ہے۔ فعل لازم میں کیا ہے؟ ایسا فعل جس کے ساتھ صرف فاعل ملنے سے بات مکمل ہو جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، ایسا فعل۔ فعل کیا کہلائے گا؟ فعل لازم۔ فعل متعدی کیا ہے کہ فعل متعدی میں ایسا فعل جس کے ساتھ فاعل ملنے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل لازم ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ملے گا، بات مکمل، ٹھیک ہے، مفعول کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ فعل متعدی جو فاعل کے ملنے سے مکمل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مفعول ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کوسچن ہے، فاعل اور مفعول کا اعراب بتائیے۔ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل، جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فاعل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، مرکب اضافی کی تعریف کی۔ اگر 2 اسموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ منسوب کیا جائے تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا کہ 2 اسم ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کیا ہے 2 اسموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب اضافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کی اچھا جی، مرکب اضافی کے 2 حصوں کی وضاحت کیجیے۔ مرکب اضافی میں جس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہو اسے مضاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس اسم کی طرف دوسرا اسم کو منسوب کیا جائے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ کے اعراب بتائیے۔ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے اس کے نیچے۔ نکرہ مضاف، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ الی المعرفہ کا حکم بتلائیے۔ اگر کوئی نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہ نکرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نکرہ مضاف کو جب معرفہ کا حکم کیا ہوگا کہ جب وہ مضاف ہو جائے گا تو وہ نکرہ نہیں رہے گا بلکہ معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اگلا کوشچن ہے مرکب توصیفی. توصیف کہتے ہیں کسی چیز کی صفت بیان کرنا. ٹھیک ہے, دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھی یا بری کوئی صفت بیان کر رہا ہو. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کیا ہے؟ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم کیا کرے گا؟ پہلے اسم کی یا اچھائی بیان کرے گا یا برائی بیان کرے گا. ٹھیک ہے, اچھی یا بری صفت. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی کہلائے گا. اب مرکب توصیفی کے دو حصوں کی وضاحت کیسے ہوگی؟ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے, اور جس اسم کے ساتھ کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جا رہا ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ موصوف. اور جس اسم کے ساتھ اچھائی یا برائی کو بیان کیا جا رہا ہو وہ کیا ہوگا؟ صفت. ٹھیک ہے, اگلا سوال دیکھیں, موصوف اور صفت کن چار امور میں اہم مطابق ٹھیک ہے باہم مطابق رکھتے ہیں؟ تذکیر و تانیث, تعریف و تنکیر, اعراب, واحد تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے, باہم مطابقت کا ہے تذکیر و تانیث, تعریف و تنکیر, اعراب, واحد تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اگلا سوال, ضمیر کسے کہا جاتا ہے؟ ضمیر اس اسم کو کہا جاتا ہے, کون سے اسم جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پہ دلالت کرے کہ جس کے پہلے لفظ یا معنی یا حکمن ذکر ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, ضمیر جس کا ذکر ہو چکا ہو اس پہ دلالت کرتا ہے. ضمائر کی اقسام کیا ہے؟ ضمائر کی ٹوٹل 5 اقسام ہیں. ضمیر مرفوع متصل, ضمیر منصوب متصل, ضمیر مجرور متصل, ضمیر مرفوع منفصل. ٹھیک ہے, اور اینڈ میں کون سی ہے؟ ضمیر منصوب منفصل. ٹھیک ہے, اب ان سب کی الگ الگ تعریف بیان کرتے ہیں. اچھا جی, اگلا سوال آ گیا, یہ دیکھیں یہاں کیا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے, ایسے ان میں دیکھیں پہلا کیا پوچھا جا رہا ہے, ضمیر متصل کس سے کہا جاتا ہے؟ متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو تنہا استعمال نہیں کی جاتی بلکہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوتی ہو. ٹھیک ہے, متصل یعنی کہ متصل کرنا, ملانا. متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو تنہا استعمال نہیں کی جاتی بلکہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہونے والی ضمیر کیا ہوگی؟ ضمیر متصل. اور ضمیر منفصل کیا ہوگی؟ منفصل اس ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے جو تنہا ہو. منفصل تنہا استعمال ہونے والی, اور متصل جو متصل ہو کہ جو مل کے استعمال ہو. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلا نیکسٹ پیج. ضمیر مرفوع متصل کا عمل بتلائیں. یہ فعل معروف کا فاعل یا فعل مجہول کا نائب فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل کیا ہے؟ معروف کا فاعل یا مجہول کا نائب بنتی ہے. ٹھیک ہے, مجہول کا نائب فاعل بنتی ہے اور اپنے فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے, پہلا کیا تھا؟ ضمیر مرفوع متصل. اب یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے, اس کا عمل کیا ہے کہ یہ فعل کا مفعول یا عامل ناصب کا معمول بنتی ہے اور اپنے فعل یا عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے مجرور کا آ گیا. ضمیر مجرور متصل کا عمل بتلائیے. یہ کیا؟ مضاف کا مضاف الیہ یا حرف جر کو مجرور بنتی ہے. ٹھیک ہے, مجرور بناتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے مضاف یا حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا تھا؟ ضمیر کون سی والی ہے؟ مجرور متصل کا عمل تھا. پھر ضمیر مرفوع منفصل کا عمل کیا ہے؟ یہ مبتدا یا خبر یا فاعل یا نائب فاعل کا بدل یا تاکید بنتی ہے اور اپنے عامل سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ضمیر منصوب منفصل کا عمل کیا ہے؟ یہ فعل کا مفعول یا عامل, فعل کا مفعول یا عامل ناصب یا معمول بنتی ہے اور اپنے فعل یا عامل سے کیا ہوتی ہے؟ بالکل الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ اب ضمیر کا ختم ہوا تو نیکسٹ اس کا کویسچن کیا ہے؟ حروف جر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, جو جر دینے والے حروف ہوتے ہیں سمپل اس کی تعریف اس کو حروف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہے کہ ایسے حروف کے جو اپنے آنے والے ٹھیک ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں, مطلب کیا زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں حروف جار یا حروف جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حروف جر کتنے ہیں؟ یہ 17 حروف ہیں. 17 کیسے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھیے. ٹوٹل 17 ہیں. ٹھیک ہے,
17 में बाओ ताओ काफा लामो वाओ मुंसो मुंसखला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ठीक है, ये हरूफ है। खैर इसकी डिटेल, ये तो आपका था मारूजी। ठीक है, ये ग्रामर का मारूजी हिस्सा हमने कंप्लीट किया है। इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके बताऊंगी कि ये हरूफ जार क्या होते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल क्या है, इनकी मिसालें क्या है, या मरफू क्या है, या मुजारे क्या है, जुमला इस्मिया क्या है, इन सब की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। लेकिन ये इनके मारूजी सवाल है जिनको आप एक छोटी छोटी लाइन में अगर वो डिटेल समझेंगे तो आप उसको एक दो हरूफ में बयान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है ग्रामर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये जो कुरान पाक का इससे स्टार्ट हुआ था, ये कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, ये ग्रामर अच्छे से देखिएगा। कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि जो समझ में आने वाली है और आपको समझ नहीं आई है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।